سب سے پہلے بات کریں گے اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے ریاست مخالف مواد کی اشاعت پر 27 یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی کا آفیشیل یوٹیوب چینل بھی بلاک کر دیا گیا۔ عدالت کا عمران ریاض، آفتاب اقبال، صابر شاکر، وجاہت سعید، احمد نورانی، معید پیرزادہ، مخدوم شہاب الدین، اوریا مقبول جان، اسد طور، صدیق جان سمیت 27 یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کا حکم۔ عدالت نے 2 صفحات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ گورنر سندھ کا سانحہ لیاری کے بے گھر متاثرین کو 80 گز کے پلاٹس دینے کا اعلان۔ کامران ٹسوری کہتے ہیں بے گھر متاثرہ خاندانوں کو گورنر ہاؤس سے راشن دیا جائے گا۔ صوبائی حکومت متاثرین کو 6 ماہ کا کرایہ ایڈوانس دے کر رہائش دے۔ ڈی جی ایس بی سی اے کو عہدے سے ہٹانا اچھا فیصلہ ہے۔ ایس بی سی اے کا پورا نظام بدلنا ہوگا، چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ نبیل گبول، سعید غنی نے اچھی باتیں کی۔ وزیر اعلیٰ کا تحقیقاتی کمیٹی بنانا اچھا اقدام ہے۔ لیاری میں گرنے والی عمارت کے متاثرین کے لیے ہیلپ لائن قائم کر دی۔ متاثرین کو رکشے دینے کا بھی وعدہ۔ کہا سندھ حکومت گزشتہ 20 سال میں کسی رہائشی منصوبے میں کوئی ترقیاتی کام مکمل نہیں کر سکی۔ چین کی ایئر فورس کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل وانگ کانگ کی ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد آمد۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی۔ علاقائی سلامتی، 2 طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی وفد کو پی اے ایف کی آپریشنل صلاحیتوں اور جدید حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایئر چیف کا کہنا تھا پاکستان اور چین کے دیرینہ تعلقات باہمی اعتماد اور علاقائی امن کے عکاس ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل وانگ گانگ نے پی اے ایف کی تیاری اور صلاحیتوں کو سراہا۔ چینی وفد کا کہنا تھا پی اے ایف کی ملٹی ڈومین آپریشنز میں مہارت جدید فضائی جنگ کی مثال ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں فلیٹ سے خاتون کی 15 سے 20 روز پرانی لاش برآمد۔ شناخت حمیرہ اصغر علی کے نام سے ہوئی۔ خاتون 2 سال سے فلیٹ میں اکیلی رہ رہی تھی۔ عمر 30 سال سے 35 سال کے درمیان ہے۔ پولیس کے مطابق لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ نیو نسیم عادل سے۔ نسیم عادل، بتائیے گا فلیٹ کے دروازے اندر سے بند تھے، 20 روز ہو گئے ہیں ان کی ڈیتھ کو، فلیٹ کے جو مالک ہیں ان کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں سلسلہ کے ڈیفنس فیز 6 کے ایک فلیٹ سے ایک خاتون کی لاش ملی جس کی شناخت حمیرہ اصغر علی کے نام سے ہوئی، جو ماڈل اور اداکارہ ہیں۔ پولیس کا یہ کہنا ہے ایس ایف پی ساؤتھ کا کہ خاتون حمیرہ اصغر 2023 سے اس فلیٹ میں مقیم تھی، البتہ انہوں نے 2024 سے گھر کا کرایہ ادا نہیں کیا تھا۔ آج عدالتی بیلف جو ہے وہ پولیس کے عملہ اس جگہ پہنچا ہے تو گھر کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ پولیس نے گھر کا دروازہ توڑا تو اندر سے خاتون کی لاش برآمد ہوئی۔ لاش لگ بھگ 25 سے 30 روز پرانی ہے اور وہ شناخت کے قابل بھی نہیں ہے۔ البتہ پولیس نے یہ تصدیق کی جو اس گھر کا مالک ہے کہ یہ خاتون ہمارے ہی کی لاش ہے۔ ہمارا تعلق لاہور سے تھا اور وہ اس سے یہاں پہ 2023 سے مقیم تھی، 2 سال سے یہاں پہ مقیم تھی۔ مالک نے جب کرایہ نہیں کیا تو اس نے عدالتی بیلف کے عملہ آج یہاں پہ پولیس آئی تھی تو پولیس نے جب گھر کا دروازہ توڑا تو اندر سے خاتون کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ اب تک کے جو خاتون ہمارا اصغر کے کوئی لاواقین وہ اب تک سامنے نہیں آئے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے جنت پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، حمیرہ کا تعلق لاہور سے بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نسیم عادل، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آئین کی پاسداری منتخب نمائندوں پر لازم ہے۔ اپوزیشن نے آئین کی پاسداری کا حلف توڑا۔ اپوزیشن کے ارکان کو آئین کی خلاف ورزی پر معطل کیا۔ کسی کو بھی ایوان میں ہلڑ بازی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہا ہر سیاسی جماعت وزیر خزانہ کی تقریر میں ہمیشہ کتابیں پھاڑ کر پھینکتی ہے۔ دوران تقریر اسپیکر پر حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اپوزیشن کے اس طرح کے بے وقوفانہ عمل کو روکنا چاہتا ہوں۔ حکومت اور اپوزیشن کو ساتھ بٹھانے کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ جو پاسداری کا حلف تھا وہ توڑ دیا گیا ہے، اور کیسے توڑا گیا ہے؟ willfully obstruct کر کے۔ کوئی وزیر خزانہ یہاں پر تقریر نہیں کر سکے۔ Today if there is a case in front of me, I think it is a justiciable position۔ اس پہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ تو جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اسپیکر کا کنڈکٹ کیا ہوگا، تو جو راؤڈی ہوں گے، جو ولگر ہوں گے، جو اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر گالیاں دے رہے ہوں گے، ان کو سسپینڈ کرنا مجھے رولز پرمٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے مجھے کانسٹیٹیوشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی اچھی بات ہے اگر یہ حکومت اور اپوزیشن بیٹھے، میں ان کو بٹھانے کو تیار ہوں۔
बानी ने कहा, जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए। 5 अगस्त को तहरीक उरूज पर जानी चाहिए। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी के बेटे कासिम और सुलेमान भी पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। मजीद कहा, बानी को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, ये समझते हैं कि उनको तोड़ देंगे तो गलत है। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है। बानी का सारा टब्बर मुलाकात करता है, बुशरा बीबी का टब्बर अलग मिलता है। बानी के वकील अलहदा मुलाकात करते हैं और हुक्म करें क्या क्या करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अलीमा खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मतलब क्या जेल में एक जलसे का इंतज़ाम कर दें जिसमें बानी जेल से कैदियों से खिताब फरमा सकें। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने वज़ीर आला के बेटे का चालान करके कानून की हुक्मरानी का सबूत दिया है। पंजाब में अब कानून सबके लिए बराबर है। माजी में खातून अव्वल के बेटे का चालान करने पर पाकपतन के वार्डन से डीपीओ तक तब्दील कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए छोटे डैम्स बनाए जाएंगे। जनूबी पंजाब में भी पीने का साफ पानी फराहम किया जाएगा। पंजाब भर के तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। रावलपिंडी में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पंजाब में 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी हैं। हर शहर में सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया जाएगा। डब्ल्यू ने पूरे पंजाब में पिछले 1 साल में काम किया है, जिसमें 12,000 किलोमीटर्स की रोड्स बनी, ड्यूअल कैरेजवेज बनी है, रिहेबिलिटेशन हुई है रोड्स की, और विद इन a few weeks inshallah taala by the end of this year 19,000 something kilometers road जो है वो हम बना चुके होंगे। एक जाल बिछा है सड़कों का पीछे पूरे 1 साल के अंदर। तो मैं CNW को और उनकी पूरी टीम को मैं शाबाश देना चाहती हूँ। वेरी वेल डन। वफाकी काबीना ने मुल्क में चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला कर लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास में चीनी की मौजूदा सूरत हाल और फराहमी के अमूर का भी जायजा लिया गया। न्यू के इस बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।